امت کے اندر ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد بھیجتا ہے، اور مجدد کا جو بنیادی کام ہوتا ہے وہ دین کی تجدید کرنا ہوتا ہے، دین کو نکھارنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجدد کا پھر ولایت کے درجے میں کیا مقام ہوتا ہے، تو حضرت سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت بڑے اپنے وقت کے خود مجدد گزرے ہیں اور جن کا لقب بھی مجدد الف ثانی ہے، یعنی 1000 صدی میں جن کا ثانی نام مجدد، ایسے مجدد، ان کی مشہور کتاب ہے مکتوبات ربانی۔ اس کے اندر وہ ایک مقام پہ نقل کرتے ہیں کہ مجدد ولایت کا اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے کہ جس زمانے کا جو مجدد ہوتا ہے اسی زمانے کے غوث، قطب، ابدال، اوتاد سب مجدد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور علم ظاہر میں مجدد کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہر زمانے میں غوث ہوتا ہے، ہر زمانے میں قطب ہوتے ہیں، اور قطبوں کی جمع اقطاب، مختلف علاقوں میں قطب ہوتے ہیں، 40 کے قریب ابدال ہوتے ہیں، 40 ابدال ہوتے ہیں، یہ سب ولایت کے درجے ہیں۔ اوتاد ہوتے ہیں، نجبہ ہوتے ہیں، اتقیاء ہوتے ہیں، صوفیاء ہوتے ہیں۔ تو جس قدر بھی اولیاء ہوتے ہیں، ان تمام اولیاء اکرام میں مجدد کا مقام یہ ہوتا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے جتنے بھی اولیاء اکرام ہوتے ہیں علم ظاہر میں مجدد کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ صرف سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ولایت یہ ہے کہ آپ غوثیت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ پر فائز ہے۔ امام مہدی کے زمانے تک یہ پورا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ ہے، اور خود اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت معاب اور غوثیت عظمیٰ اور غوثیت کبریٰ کے اس بلند مقام پر فائز ہے کہ کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا قیامت تک کہ جب تک اس کی ولایت کی سند پر سرکار غوث اعظم اپنی مہر نہ لگا دے۔ تو امام مہدی کے نزول تک یہ پورا دور جو ہے یہ سرکار غوث اعظم کا دور ہے۔ تو آپ کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہر زمانے میں غوث بھی ہوتا ہے، ہر زمانے میں قطب بھی ہوتے ہیں، اقطاب بھی ہوتے ہیں، اوتاد بھی ہوتے ہیں۔ تو ہر زمانے میں جتنے اولیاء ہوتے ہیں، اس دور کا جو مجدد ہوتا ہے ان سب اولیاء کا وہ سردار ہوتا ہے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے زمانے کے اس ولایت کے مقام پر ہے کہ اس دور میں جتنے بھی اقطاب، قطب، غوث ہے، سب اعلیٰ حضرت کے ماتحت ہیں۔ ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے۔ اور مجدد الف ثانی ایک جگہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بعض مجددین ایسے بھی گزرے ہیں الگ الگ صدیوں میں کہ جن کا کام، یوں تو حدیث میں یہ فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر مجدد آتے ہیں، یعنی ہر صدی میں ایک مجدد آتا ہے، لیکن بعض مجددین ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کا کام، جن کا کارنامہ، جن کی دین کی خدمات ایک نہیں بلکہ کئی صدیوں پر حاوی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات، ان کی تجدیدی کارناموں کو دیکھتے ہیں تو بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا کام صرف آپ کی اپنی صدی پہ، گزشتہ صدی میں نہیں بلکہ 5 یا 6 صدی تک بھی اعلیٰ حضرت کا کام اتنا کافی ہے کہ اگر ابھی کوئی مجدد ظاہراً ہمارے سامنے نظر نہ بھی آئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تجدیدی کارنامہ امت کی اصلاح کے لیے بہت کافی ہے۔ یہ مبالغے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسے ایسے مسائل، ایسے ایسے جزیات جو آپ نے بیان کیے ہیں کہ صدی تو گزر چکی ہے اعلیٰ حضرت کی، نئی صدی چل رہی ہے، اور اب تک ظاہراً کوئی مجدد ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ظاہری طور پر کہ جس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہو کہ یہ مجدد ہے۔ البتہ بعض علماء کی طرف قیاسات ہوتے ہیں کہ یہ مجدد ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتے ہیں، اور آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ہر گروہ میں اپنا اپنا ایک مجدد بنا لیا گیا ہے، تو اختلاف ہے، اتفاق نظر نہیں آتا۔ لیکن چاہے ظاہری کوئی مجدد ہو یا نہ ہو، یہ ضرور بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مسائل کے اخذ کرنے میں، مسائل کے استنباط میں، مسائل کے استدراج میں آج جو بھی علماء اکرام موجودہ ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں بھی جس قدر بھی علماء آئیں گے وہ سب اعلیٰ حضرت کے تجدیدی کارناموں اور آپ کی کتابوں کے محتاج نظر آتے ہیں۔ سب کو اعلیٰ حضرت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ آپ کی مجدد ہونے کی ہمگیریت ہے، اور آپ کے تجدیدی کارناموں کی یہ خوبی ہے کہ 1 صدی تک ہی صرف آپ کا کارنامہ آپ کی تجدید نہیں ہے بلکہ کئی صدیوں پر یہ حاوی ہے۔ ابتدائی اگر حالات پر ہم نظر ڈالیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے، تو آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آپ نسلی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے پٹھان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا خاندان افغانستان سے تعلق رکھتا ہے، قبیلہ بڑھیچ قندھار سے یہ خاندان آپ کا ہندوستان آیا۔ سب سے پہلے جو آپ کے آبا اور اجداد میں ہندوستان آئے ان کا نام تھا حضرت سعید خان۔ سپاہ گیری میں یہ خاندان مشہور تھا،
बादशाहों की फ़ौजों में ये बड़े बड़े ओहदों पर फायज रहे हर ज़माने में, और यहाँ तक कि बड़े बड़ी जंगों में कारनामे अंजाम दिए। यही वजह है कि बादशाहों ने बड़ी बड़ी जागीरों से इस ख़ानदान को नवाजा। लेकिन आला हज़रत के जो दादा है अल्लामा रज़ा अली खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, वहाँ से इस ख़ानदान में एक नया मोड़ आता है, और मोड़ यह आता है कि सिपाहीगिरी से रुख मोड़ कर इल्म की तरफ यह ख़ानदान मुतवज्जे होता है। और आपके ख़ानदान में बाहैसियत आलिम जो पहली शख्सियत आती है वह हज़रत अल्लामा रज़ा अली खां आपके दादा है। उसके बाद फिर आपके वालिद हज़रत अल्लामा नकी अली खां है, फिर आला हज़रत है, और उसके बाद फिर ये अब तक ये सिलसिला हम देख रहे हैं कि इल्म की खिदमत करता हुआ ये ख़ानदान नज़र आ रहा है। और अब आगे देखें कि अल्लाह ताला इस ख़ानदान को कब तक और कहाँ तक, किस दौर तक जो है इस ख़ानदान से दीन की खिदमत लेता है। तो दादा का नाम अल्लामा रज़ा अली खां, वालिद का नाम नकी अली खां। आपकी विलादत 10 शव्वाल 1272 हिजरी को हुई। 1272 हिजरी तारीख 10 और महीना अरबी एतबार से शव्वाल का था, और अंग्रेज़ी महीने के एतबार से तारीख देखी जाती है तो 14 जून 1856 ईस्वी ये आपकी तारीख़ विलादत है। महल्ला जसूली जहाँ पर आपकी पैदाइश है, ये पुराना नाम है जसूली, अब उसका नाम महल्ला सौदागरान है। पहले उसका नाम था जसूली, अब नाम तब्दील होके हो गया महल्ला सौदागरान। बरेली शरीफ यूपी का ये इलाका है जहाँ पर आपकी पैदाइश और विलादत होती है। और ख़ुद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि मेरी सने विलादत कुरान अजीम की सूरह मुजादिला आयत नंबर 22 से निकलती है। इल्म अबजद के एतबार से एक इल्म अबजद होता है जिसमें कुरान के और दिगर अल्फाजों के लफ्ज़ों के जो है अबजद के एतबार से हुरूफ निकाले जाते हैं, जो आपने तावीज़ात में अक्सर देखे होंगे। तो कुरान अजीम की आयतों के अदद निकाले जाते हैं, इल्म अबजद कहा जाता है। इल्म अबजद के हिसाब से जिस आयत करीमा से सन विलादत निकलता है, यानी 1272 का सन बरामद होता है, वो सूरह मुजादिला पारा नंबर 28 और आयत नंबर 22 है, जिसमें रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया है, और रूह कुद्स से मुकद्दस रूह जिससे मुराद जिब्रील अमीन है, जिब्रील अमीन को इनका मददगार बना दिया है। यानी अंदाजा लगाइए कि आला हज़रत की शख्सियत को देखें और इस आयत करीमा को देखें तो बिल्कुल आला हज़रत इस आयत करीमा की जो है अक्स नज़र आते हैं, इसका परताव नज़र आते हैं, या इस आयत की गोया के जीती जागती तफसीर नज़र आते हैं कि आला हज़रत का भी शान का यही आलम है, आपकी अजमत का यही आलम है, आपकी शख्सियत का यही आलम है कि आपके दिल पर अल्लाह ने ऐसा ईमान नक्श कर दिया कि सिर्फ आप ही साहिब ईमान नहीं रहे, बल्कि क़यामत तक करोड़ों अरबों लोगों के ईमान का तहफ़्फ़ुज़ फरमा दिया है। तो कुरान अजीम फरमा रहा है कि ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों पर अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया और जिब्रील अमीन को इनका मददगार बना दिया। इस आयत करीमा के जो अदद निकाले जाते हैं वो है 1272, और यही है आपकी तारीख़ विलादत। 3 साल की जब आपकी उम्र हुई तो 3 साल की उम्र से आपकी पढ़ाई की इब्तिदा शुरू होती है, और इब्तिदा होती है कुरान करीम नाजरा से। नाजरा कुरान करीम आपको पढ़ाना शुरू किया जाता है, घर ही पर आपने तालीम हासिल करना शुरू किया। उस्ताद मोहतरम आते थे और कुरान अजीम पढ़ाते थे। 3 साल की उम्र में जब नाजरा शुरू करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको, मैं कहता हूँ, पैदाइशी वली बनाया था, और बचपन में ही आपके विलायत के असरात जाहिर होने शुरू हो गए थे। और वो इस तरह के खुद आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाती कि 3.5 साल की मेरी उम्र थी। 3 साल की उम्र में अभी कुरान करीम नाजरा शुरू कर रहे हैं, अभी कुरान करीम नाजरा पूरा ख़त्म नहीं फरमाया है, लेकिन 3.5 साल की उम्र का वाक़या नकल करते हैं कि मेरी उम्र 3.5 साल थी, और मैं अपने घर के सामने एक चबूतरा था, उस पर बैठा हुआ था। देखा कि एक अरबी शख्स, अरब के जो मालूम होते थे, हिंदुस्तान के नहीं थे, घोड़े पे सवार, सफ़ेद लिबास में मलबूस, सफ़ेद जुब्बा पहने हुए हैं, सफ़ेद इमामा सर पे बांधे हुए, घोड़े से उस गली से गुजरते, और जब चबूतरे पे बैठे हुए कहते मुझे देखा तो घोड़ा रोक लिया, और फिर मुझे सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मैंने जवाब दिया और कहा क्या रज़ा अली के तुम पोते हो? मैंने कहा जी मैं रज़ा अली का पोता ही हूँ। कहा क्या तुम नकी अली खां के बेटे हो? आपने कहा हाँ मैं नकी अली खां, मौलाना नकी अली खां का बेटा हूँ। फिर हालत फरमाते कि वो मुख्तलिफ सवाल करते रहे, चूँकि अरबी थे, उर्दू जानते नहीं थे, उन्होंने 1.25 घंटा मुझसे अरबी में सवाल किए और 1.25 घंटा मैं अरबी में उनको जवाब देता रहा।
ابھی قرآن کریم 3 سال کی عمر میں شروع کر رہے ہیں اور 3.5 سال کی عمر میں عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو بچپن میں ہی علم لدنی عطا فرما دیا تھا۔ ابھی آپ نے عربی کی تو تعلیم شروع بھی نہیں کی ہے، ابھی تو ناظرہ پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی مکمل نہیں ہوا، مگر 3.5 سال کی عمر میں 2-4 منٹ نہیں، 1-2 لفظ نہیں، 2-4 لفظ نہیں، 2-4 جو ہے جملے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں 45 منٹ، پون گھنٹہ میں عربی میں گفتگو کرتا رہا۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جب 3.5 سال کی عمر میں جب عربی بول رہے، جبکہ ابھی آپ نے کسی استاد سے سیکھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ہی بچپن میں ہی آپ کو عربی زبان پر عبور حاصل فرما دیا تھا۔ یہاں تک کہ 4 سال کی عمر جب ہوتی ہے آپ کی، تو قرآن کریم آپ نے ناظرہ جو ہے وہ ختم فرمایا۔ 4 سال میں آپ قرآن مکمل کر لیتے ہیں ناظرہ، اور 6 سال کی عمر ہوتی ہے تو جشن عید میلاد النبی کا ایک جلسہ تھا، جس میں آپ کے والد نے آپ کو اچانک تقریر کے لیے کھڑا کر دیا۔ کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی پہلے سے ایسا تقریر یاد ہی نہیں کروائی گئی۔ اب اندازہ لگائیے 6 سال کی عمر ہوتی ہے کتنی بڑی ہے۔ ہم اپنے ہاں کے 6 سال 7 سال کے بچے کو ایک نعت یاد کرواتے تو کئی دن تک بچے کو نعت پڑھاتے ہیں، دہراتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں، کئی بار سنتے ہیں، تب جا کے ایک بچہ بامشکل ایک نعت مکمل پڑھ پاتا ہے۔ لیکن 6 سال کی عمر تھی، جشن عید میلاد النبی کا موقع، بڑے بڑے علماء موجود تھے، بریلی شریف میں جلسہ ہو رہا تھا کہ علامہ نقی علی خان آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ صاحبزادے کھڑے ہو جاؤ اور رسول اللہ کی تعریف میں کوئی تقریر کرو۔ تو 6 سال کی عمر میں ننھے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا کھڑے ہوتے ہیں اور 6 سال کی عمر میں 2.25 گھنٹے تک رسول اللہ کے فضائل اور آپ کے مناقب پر خطاب فرماتے ہیں۔ یہ پہلی تقریر تھی آپ کی جو 6 سال میں فرمائی، اور وہ بھی 2.25 گھنٹے تقریر فرمائی آپ نے۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ سارے علوم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اللہ نے پیدائشی طور پر ولی بنایا تھا اور سارے علوم عطا فرما دیے تھے۔